اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عظیم علماء کرام عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز احباب، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ یہ بڑی ہی برکتوں اور عظمتوں کا حامل دن ہے۔ اس دن کی مناسبت افضل البشر بعد الانبیاء، وارث علوم نبوت و رسالت، یار غار مصطفیٰ، کشتہ عشق رسالت معاب، سسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فنا فی الرسول، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال باکمال کا دن ہے، اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور بڑی ہی روحانی گھڑیاں ہیں اور برکتوں والے لمحات، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں جس کو بھی بیان کیا جائے وہ کم نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور بکر کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے والی پہلی کرن کو بکر کہتے ہیں۔ اسلام کا آفتاب جب طلوع ہوا تو اس کی کرن اول بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پہلے یار کا نام ابو بکر ہے۔ اول من اسلم، جس نے حضور کی ذات ببرکات پہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اول من جاہد بالسیف، سب سے پہلے جس نے اپنی نیام سے تلوار نکال کر میرے نبی کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے غلاموں کو آزاد کروایا اور اسلام کی شان و شوکت کو بڑھایا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ہجرت کے ساتھی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ غار ثور میں سب سے پہلے جو داخل ہوئے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جس کی گود میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سر انور رکھ کر آرام کیا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
جنہوں نے سانپ کے ڈنک کھا کر اپنی جان کو ذات مصطفیٰ پہ نچھاور کر دیا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہوئے جو حضور کے دائیں طرف کھڑے تھے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مسجد نبوی شریف کی جگہ خرید کر جس نے مسلمانوں کو دی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نکاح پاک میں دی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جس ہستی نے عالم اسلام کی فتح کے لیے حضور کے بعد سب سے پہلے لشکر روانہ کیے اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کتنے ہی ملک فتح کر کے امت مسلمہ کو دینے والی ذات، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی ختم نبوت و ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے مسلمہ کذاب کے خلاف جس ہستی نے لشکر روانہ کیا اور ختم نبوت پہ پہرا دینے کا حق ادا کیا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کو جس نے کتابی صورت میں جمع کر کے ہمیں دیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے حضرت صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ ہم تقریریں کر کے، بیان کر کے، ان کے نعرے لگا کے، شان بیان کر کے ہم ان کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کیسے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے اور سب کے بدلے دے دیے، پر اے صدیق اکبر تیرے احسان اتنے ہیں، تیرے احسان میرے رب بھی قیامت والے دن دے گا، میں نہیں دے سکا۔ بھئی مصطفیٰ جس کے احسان نہ اتار سکیں تو ہم ان کی شان بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حضور نے شان بیان کر کے اس قرض کو کم کر دیا کہ میرے صدیق اکبر کی شان یہ ہے۔ یہ بھی ایک ان کی تحسین کے لیے حضور نے فرمایا۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی جنہوں نے سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دیا۔ آپ کی سیرت کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے پہلو نکلتے ہیں، ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلا سبق اور پہلا درس یہ ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر دو۔ کیا کرو؟ اپنی عقل، جب حضور کی ذات آ جائے اور ایک طرف آپ کی عقل آ جائے اور عقل کہے کہ یوں کرنا ہے اور عشق کہے کہ یوں کرنا ہے، عقل کی بات نہیں ماننی، پھر عشق کی بات ماننی ہے۔ یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ یہ صدیق اکبر نے درس دیا۔ آپ کہیں جی کوئی اس پہ دلیل دیں، ہاں وہ واقعہ معراج اسی کی دلیل تو ہے۔ وہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن صدیق بنایا گیا، پہلے تو آپ ابو بکر تھے، عبداللہ تھے، صدیق کیسے بنے؟ جب آسمانوں سے حضور واپس تشریف لائے معراج کی رات اور صبح اعلان کر دیا اور پورے مکے میں ہر طرف بات پھیل گئی تو بدبخت ابو جہل پروپیگنڈا وار کا ماہر تھا، اس نے کہا اب مسلمانوں کو قابو کرنا آسان ہو گیا ہے۔ عقل بھلا مانتی ہے، بندے کی عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک منٹ میں کوئی بندہ یہاں سے بیت المقدس چلا جائے، بیت المقدس سے وہ ساتوں آسمان کراس کر جائے، سدرۃ المنتہا پار کر کے وہ جنت میں بھی چلا جائے، وہ دوزخ کے منظر بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے 50 نمازیں 5 بھی کروا لے اور پھر واپس بھی آ جائے، اور جب آئے تو کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، پانی بھی چلتا رہے۔ عقل نہیں مانتی، صدیق اکبر کے دروازے پہ چلا گیا۔ اس وقت تک آپ ابو بکر تھے اور جا کے کہا ابو بکر بھلا آپ بتائیے کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ 1 منٹ میں کوئی بندہ یہاں سے وہاں چلا جائے، وہاں جا کے نبیوں کو جماعت کرائے، مسجد اقصی میں امامت کرائے، 7 آسمان کراس کرے، جنت دوزخ دیکھ کر 50 نمازیں 5 کروا کر واپس آئے اور کنڈی بھی ہلتی رہے، پانی بھی چلتا رہے، بستر بھی گرم رہے،
عقل مانتی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل تو نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، عقل نہیں مانتی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا بس یہی میں تجھے بتانا چاہتا تھا، وہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کے تو نعرے لگاتا ہے، اور جس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں چند لمحات میں گیا بھی ہوں، سب کچھ کر کے دیکھ کے 50 نمازیں 5 کرا کے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب دیکھو عقل نہیں نہ مانتی۔ اب صدیق اکبر نے جو جملہ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ارے بدبخت، تو یہ کہتا تھا کہ کوئی جا سکتا ہے، میرے آقا کوئی تو نہیں ہے، میرے آقا کوئی تو نہیں ہے، انہیں اپنی ذات پہ قیاس مت کرو۔ رب نے میرے حبیب کو یہ شان عطا کی ہے، مصطفیٰ کریم کو وہ مقام دیا ہے، حضور کی ذات ایک لمحے میں جا بھی سکتے ہیں، واپس آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یہ وہ درس ہے جو درس صدیق اکبر ہے۔ کیا؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر دو۔ جب حضور کی شان کی بات آئے، جب حضور کے مقام کی بات آئے، جب حضور کی عظمت کی بات آئے، جب حضور کی ناموس کی بات آئے، جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، جب سرکار کے ناموس رسالت کی بات آئے، جب سرکار کے حسن کی بات آئے، جب حضور کی زلفوں کی بات آئے، جب حضور کی خوشبو کی بات آئے، جب حضور کے معجزوں کی بات آئے، فات کی بات آئے، جب بھی حضور کی شان کی بات آئے، عقل کو دیوار پہ مار کے یہی نعرہ لگا دو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ رب نے کل بھی آپ کو شانیں عطا کی تھی، رب نے آج بھی آپ کو شانیں عطا کی ہے۔ میرے آقا کو رب نے وہ شانیں عطا کی ہیں، عقل کی تو مجال نہیں کہ وہاں پہ بول سکے، وہ شانیں رب نے مصطفیٰ کو عطا کی ہیں۔ یہ پہلا درس ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات نے ہمیں دیا۔ پہلا درس کیا؟ عشق کی ماننی ہے، عقل کی نہیں ماننی۔ علامہ اقبال نے بھی یہی تو کہا تھا، ہاں کیا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم۔ ہاں عقل نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہاں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہاں اس سے آگے جو رہنمائی کرے گا نا وہ میدان عشق ہے، اور عشق جب اپنے فیصلے کرتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ ہاں اور یہ ہے درس صدیق اکبر۔ پہلی چیز عقل کو مصطفیٰ پہ قربان، دوسری چیز جان کو مصطفیٰ کی ذات پہ قربان۔ عقل کی میں نے مثال دے دی کہ عقل نہیں مانتی کہ یہ کیسے معراج ہوگی۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں مانتی، دفع ہو، ہم نے تو حضور کو ماننا ہے، حضور کی زبان سے نکلا بس ہم نے ماننا ہے، ہم نے عقل کی، ہم حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ اب دوسری چیز اپنی جان کو مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر۔ ایک ہے لفظی بات، ایک ہے عملی بات۔ صدیق اکبر نے غار ثور میں سانپ کے آگے اپنے پاؤں کو رکھ کے آپ کی ایڑی کھا گیا، زہر جسم میں پھیل گیا، میرے آقا کو ایک لمحے کے لیے جنبش بھی نہیں ہونے دی، پوری دنیا کو بتا دیا عقل کو بھی ذات مصطفیٰ پہ قربان کر، اپنی جان کی باری آئے تو جان کو بھی مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر۔ ہاں جان کو بھی ذات مصطفیٰ پہ قربان کر۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دینے کا نام صدیقیت ہے۔
پہلا مسئلہ عقل کو حضور کی ذات پہ قربان کرنا، دوسرا مسئلہ اپنی جان کو حضور کی ذات پہ قربان کرنا، کر کے دکھایا، تیسرا مسئلہ اپنی اولاد کو حضور کی ذات پہ قربان کرنا۔ ہاں، عقل بھی گئی، جان بھی گئی، اب بندے کو محبت ہوتی ہے بچوں سے۔ غزوہ بدر ہے، ایک طرف عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، ابو جہل کے ساتھ ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، کچھ مدت کے بعد عبد الرحمن مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے، ان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتے ہیں، حضور کے غلام بن جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں اور آ کے کہتے ہیں ابا جی غزوہ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، پر مجھے حیا آئی کہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا خون ہوں، میرا وجود آپ کا حصہ ہے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اچھا بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، پر تو اگر ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اس وقت میرا دشمن نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا۔ بیٹے کو ذات مصطفیٰ پہ قربان کر کے صدیق اکبر نے یہ درس دے دیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب بندے کے وجود میں صدیقی فیض آتا ہے۔ کمال کر دیا صدیق اکبر نے، عقل بھی قربان کر دی، جان بھی قربان کر دی، اولاد بھی نچھاور کر دی، اب چوتھی چیز رہ گئی مال۔ ہائے 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 ہائے، یہی ہے نا، اب جان بھی گئی، عقل بھی گئی، اولاد بھی گئی، چوتھی چیز آ گئی مال۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پہلے سوچ کے بیٹھے تھے، آج مال کی بات آئی ہے، حضور نے فرمایا ہے اپنا اپنا مال پیش کیا جائے، میدان جہاد میں اترنا ہے تو کوئی نہ کوئی جتنے بھی لوگ ہیں مال لے کر آئیں۔ آپ نے دیکھا پھر آج تو بھائی بلے بلے ہو جائے گی، آج تو پھر پہلے تو نہیں مگر آج تو میں بڑھ جاؤں گا۔ کیوں؟ بھی میرے پاس مال تو بڑا ہے، گھر کا سارا مال دو حصوں میں کیا، آدھا گھر رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ میں رکھا، اور دیکھنے لگے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کیا لے کے آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، بس اتنی دیر تھی کہ صدیق اکبر بھی آ گئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ میرے سرکار پوچھتے ہیں ما ابقیتا فی بیتک یا ابا بکرن، ابو بکر صدیق یہ کس کیفیت میں آئے ہو؟ سب کچھ کدھر چھوڑ آئے ہو؟ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ابقیتم لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کچھ جمع کر کے، جھاڑو کو بھی اس بنڈل میں ڈال کے، کپڑے بھی اتار کے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضور پیچھے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ آئے آئے او بھائی، اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ وہ جس وقت مکہ فتح ہوا، حضور تشریف لے گئے، خانہ کعبہ شریف کنٹرول میں آیا، مکے کے بڑے بڑے کفار سامنے، سب کو حضور نے معاف کیا، جس نے توہین کی تھی اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، سین حرم ہے۔ اور میرے سرکار نے جس ہستی کو آذان کا حکم دیا اس کا نام حضرت بلال ہے۔
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا بلال خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ وہاں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے تاجدار سب نیچے کھڑے ہیں۔ حضور نے غلام کو عزت دی، خادم کو عزت دی۔ پتہ چلا اسلام میں عزت کا معیار پیسہ نہیں ہے، اسلام میں عزت کا معیار تقوی ہے۔ تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور نے فرمایا بلال خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھو، آزان دو۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ کچھ لوگ یہاں پہ نا تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلال نے چھت پہ چڑھ کر سوچا کہ جب میں نیچے ہوتا تھا تو میں منہ کرتا تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو اب میں خانہ کعبہ پر ہوں تو اب میں منہ کس طرف کروں؟ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے پوچھا، حضور جب میں نیچے کھڑا ہوتا تھا تو منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، اب خانہ کعبے کی چھت پہ ہوں تو اب میں منہ اپنا کدھر کروں؟ تو حضور نے فرمایا اب تم چہرہ میری طرف کر لو۔ نہیں، ایسی نہیں ہے بات، یہ بات صحیح نہیں ہے، نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے حضرت بلال نے پوچھا نہیں کہ حضور میں چہرہ کدھر کروں، نہ حضرت بلال نے سرکار سے پوچھا نہیں کہ حضور جب میں نیچے ہوتا تھا تو منہ کرتا تھا خانہ کعبہ کی طرف، تو اب میں چھت پہ ہوں تو اب کدھر کروں؟ نہیں، بلال نے پوچھا نہیں، بلال کے عشق نے خود فیصلہ کیا تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور جدھر آپ ہوں گے چہرہ ادھر ہی کروں گا۔ خود فیصلہ کیا اور خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر میرے نبی کے رخ انور کی طرف اپنا چہرہ کر کے حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اب جو آپ کو لطف آئے گا وہ ہے جو اصل بات، جب بلال نے اذان مکمل کر لی نا تو پیچھے سے ایک بندہ بولا، اس نے بات کر دی ابن عساکر میں، اس نے کہا کہ بھائی بلال تیری تو بڑی شان ہے، تو بہت اوپر چلا گیا ہے، وہ یہاں تو صدیق اکبر بھی نہ پہنچ سکا جہاں تو پہنچ گیا ہے، تو صدیق اکبر بھی نیچے رہ گیا، تو اوپر چلا گیا ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت بلال تڑپ گئے، اور تڑپ کے آپ نے فرمایا بے تو کیا کہتا ہے، کس قسم کی تو نے بات کر دی، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں صدیق اکبر سے افضل اوپر چلا گیا ہوں؟ نہیں، انما انا حسنتم من حسنات ابی بکر، فرمایا مجھ سے پوچھ کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، خبردار جو تو نے دوبارہ اس طرح کا خیال کیا تو انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں بلال صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ بھائی جس کی ایک نیکی بلال جیسی ہو، بلال کہتے ہیں میں صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک جس کی ایک نیکی حضرت بلال جیسی ہو، اس صدیق اکبر کی باقی خربوں نیکیوں کا مقام و مرتبہ کتنا ہو۔ اسی لیے تو کہا تھا حضرت عمر پاک نے، کیا جملہ ہے حضرت عمر پاک کا، حضرت عمر فاروق وہ ہستی جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید کی 22 آیتیں جن کے حق میں نازل ہوئیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ صلاحیتیں صرف عمر فاروق میں ہیں، یہ نبی بنتا، مگر چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اس لیے عمر فاروق نبی نہیں، ورنہ نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ وہ حضرت عمر پاک پتہ کیا کہتے ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں لو کنت شعرتم من شعرت صدر ابی بکر، اے کاش میں عمر نہ ہوتا، کیا ہوتا سمجھیے گا، اے کاش اللہ سلامت رکھے، اے کاش میں عمر نہ ہوتا، اے کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کیوں؟ جب حضور گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے تو میرے آقا کا سر انور صدیق اکبر کے سینے سے لگتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں وہ ایک بال ہوتا جو حضور کے سر انور کے ساتھ لگ گیا ہوتا اور صدیق اکبر کا فیض مجھے ملتا۔
اور صدیق اکبر کے سینے پہ اللہ کریم کی ذات برکات نے جو برکتیں اتاری اور جو حضور نے خیر بانٹی، میرے سرکار نے فرمایا ما صب اللہ تعالی شیئا فی صدری الا سببتہ فی صدری ابی بکر، جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا وہ سارے کا سارا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کل جب حشر کا دن ہوگا تو جنت کی طرف جب لوگ جائیں گے، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام دعی من باب الریان، ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، ومن کان من اہل الحج دعی من باب الحج، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد۔ جو کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا نماز والے گیٹ سے جنت میں جائے گا، جو کوئی روزہ رکھنے والا ہوگا باب الریان سے جنت میں جائے گا، جو کوئی حج کرنے والا ہوگا حاجیوں والے گیٹ سے جنت میں جائے گا، جو کوئی جہاد کرنے والا ہوگا باب الجہاد سے جنت میں جائے گا، جو کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا صدقہ و خیرات والے گیٹ سے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو بندہ جو نیکی زیادہ کرتا ہوگا وہ اس گیٹ سے جنت میں جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، یا رسول اللہ حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر گیٹ سے بلایا جائے گا، جنت کا ہر گیٹ ترسے گا کہ یار آپ ادھر سے آ جائیں، ادھر والا گیٹ کہے آپ ادھر سے آ جائیں؟ میرے سرکار نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکرین، اے صدیق اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو جنت کا ہر گیٹ خود آوازیں دے گا، تیری ذات وہ ہے جس کو جنت کا ہر گیٹ خود ترسے گا۔ حضور نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، جو اچھی خصلتیں ہیں وہ 360 ہیں، اچھی خوبیاں 360 ہیں، جس کو رب نے ایک بھی عطا کر دی وہ ایک اسے جنت میں لے جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور افی احد منہا یا رسول اللہ، آقا ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکرین، اے صدیق اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 ہی عطا کر دی۔ قیامت والے دن سب جب جائیں گے تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میرے ساتھ جو ہستی اٹھے گی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں میری امت اس کا حساب ساری امتوں سے پہلے ہوگا، میری امت کا حساب ساری امتوں سے پہلے ہوگا، اور میری امت میں سے سب سے پہلے جو رب کی بارگاہ میں اپنا رجسٹر لے کے جائے گا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق۔ رب فرمائے گا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ یہ میں رجسٹر لے کے آیا ہوں، میرا رجسٹر دیکھ، میرا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ کریم فرمائے گا ابو بکر یہ تو مجھے جو رجسٹر دکھا رہا ہے مجھے یہ بتا یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ یا اللہ میں اپنا نامہ اعمال دکھا رہا ہوں تاکہ دیکھ لے۔ فرمایا اچھا یہ بتا وہ معراج کی رات جب ابو جہل نے صبح آ کے تجھے کہا تھا کہ حضور رات کے ایک لمحے میں عرش پہ گئے، مجھ سے ملاقات کی، جنت دوزخ کے مناظر دیکھے، نبیوں کی امامت کروائی، ابو بکر تو نے دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا۔ اچھا دیکھا نہیں تھا تو پھر تو گواہی کیوں دیتا ہے؟ تو نے براق دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا۔ اچھا تو نے وہاں سفر کرتے ہوئے یا امامت کراتے ہوئے دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا۔ اچھا اگر دیکھا نہیں ہے تو پھر گواہی کیوں دیتا ہے؟ یا اللہ جب تیرے حبیب سے عشق ہو گیا تو کیا اب میں پوچھ کے گواہی دوں؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے گواہی دی ہے، اس لیے کہ جب عشق ہو جائے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بن دیکھے گواہی دی ہے۔ فرمایا اچھا تو بن دیکھے میرے حبیب کی گواہی دے اور میں تیرے رجسٹر دیکھ کے حساب کروں تیرا؟ میں تیرے رجسٹر دیکھتا رہوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو بن دیکھے میرے نبی کی عظمتوں کی گواہی دے اور میں دیکھ کے تیرا حساب کروں۔ جا صدیق اکبر، جنت کے سارے گیٹ تجھے آوازیں دے رہے ہیں، جس دروازے سے بھی جائے گا اس دروازے کی خوش قسمتی ہوگی کہ صدیق اکبر اس سے جا رہا ہے۔
ہاں یہ ہے صدیق اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت جن پہ اکٹھی ہوئی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جب آخری نماز تھی نا، میرے سرکار اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. میں بات ختم کرتا ہوں، بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا. میرے حضور اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف فرما تھے. ذوف طاری تھا، تکلیف تھی، بیمار تھے، شدید تکلیف تھی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کئی دن گزر گئے ہم نے حضور کا دیدار نہیں کیا. ہم ترس گئے، روتے تھے، حضور کا دیدار نہیں ہوا. فرمایا آخری دیدار پتہ کب ہوا؟ جب حضور گھر میں تشریف فرما تھے، جماعت کا وقت ہوا، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو آگے کرو وہ جماعت کروائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں، جماعت کروا نہیں سکیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، صدیق کو آگے کرو وہی جماعت کروائے. مولا علی فرماتے ہیں میں قریب تھا، حضور نے فرمایا نہیں، صدیق کو آگے کرو وہ جماعت کروائے. ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس امت میں جس قوم میں ابو بکر صدیق ہو وہاں کوئی اور جماعت کروائے میرے رب کو وہ جماعت قبول نہیں، وہ نماز واپس بھیج دی جائے گی. رب کو وہی نماز قبول ہوگی جس کا امام صدیق اکبر ہوگا. صدیق اکبر مصلی رسول پہ میرے سرکار نے حالت نماز، ادھر جماعت جاری ہے اور سرکار نے پردہ اٹھایا. سرکار نے جب پردہ اٹھایا نا تو روشنی کی لہریں مسجد نبوی شریف میں پھیلی. تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم بڑے دنوں کے ترسے ہوئے تھے، دیدار نہیں ہوا تھا. تو نماز میں ہم نے چہرہ موڑ کر نا حضور کا دیدار کرنا شروع کر دیا. یہ تھی اصل نماز. ہم نے چہرہ موڑ کر حضور کا دیدار کرنا شروع کر دیا تو ہم نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں. بندے کو تکلیف بھی ہو، آخری وقت بھی ہو، آخری دن ہو، آخری لمحات ہوں اور اس کیفیت میں دیکھ کے مسکرائے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے نا، خاص بات ہے. میں نے استادوں سے پوچھا حضور فیض ملت سے، میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی حضور اس لمحے مسکرائے کیوں تھے، اس کیفیت کو دیکھ کر حضور مسکرائے کیوں تھے؟ فرمایا کسی دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ حضور کیوں مسکرائے تھے. تو ایک مرتبہ آپ نا وہاں بہاولپور میں ایک مقام پہ تقریر کرتے ہوئے آپ نے تقریر ادھوری چھوڑی اور مجھے فرمایا اب آگے سے تم تقریر کرو. تو وہ جانوروں کی حضور سے محبت پہ بات ہو رہی تھی تو فرمایا اب آگے سے تم تقریر شروع کرو. تو وہاں سے میں نے پھر آگے بیان شروع کیا تو بیان سنا نا تو مسکرانے لگے اور بڑے خوش ہوئے اور انعام دیا. تو میں نے کہا جی آپ خوش کیوں ہوئے؟ فرمایا یہ تیرے اس سوال کا جواب ہے. میں نے کہا کیسے؟ میں نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ فرمایا جس وقت کوئی فصل تیار کرے اور وہ جوان ہو اور پھل نظر آئے تو پھر وہ کسان خوش ہوتا ہے نا کہ اب میری جو محنت ہے وہ کام وہ ٹھکانے لگ گئی. فرمایا حضور نے جب امت کو تیار کیا تو آخری لمحے جب حضور جانے لگے تو سرکار نے دیکھا میں دیکھ تو لوں میری ساری امت ابو بکر کی امامت میں اکٹھی ہے. جب دیکھا تو ساری امت حضور کی صدیق اکبر کی خلافت میں اکٹھی ہو چکی تھی. حضور اپنی امت کو صدیق اکبر کی امامت میں اکٹھا دیکھ کر مسکرانے لگے کہ جو میں نے مشن میں لے کے آیا تھا اللہ کریم کے فضل سے وہ مشن آج پورا ہو گیا ہے. حضور کے شاگرد امت کی امامت کے قابل ہو چکے ہیں اور وہ پوری امت کی امامت کرنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شعر آپ نے مل کے میرے ساتھ پڑھنے ہیں اور اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا. میرے ایک ساتھی ہیں بڑے پیارے دوست ہیں یاسین اجمل صاحب فیصل آباد سے، تو مدینہ طیبہ میں بھی میری ان سے ملاقات رہی ہے. ان کا کلام ہے پڑھیں گے. صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کیتا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت
جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت، جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن، جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن، اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا، اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا۔ اور صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ۔ معزز سامعین کرام، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا کالم جو ہے وہ بڑی سائز میں وہ اخبارات میں چھپا ہوا ہے، تو ادھر باہر بھی اس کو لگا دیا گیا ہے، کوئی دوست اگر اس کو پڑھنا چاہے۔ خلافت سیدنا صدیق اکبر کے تابناک پہلو، تو آپ کی خلافت کے دور کے جو اہم واقعات ہیں وہ اس کالم میں چھپ کے آ چکے ہیں، اس کا آپ فوٹو لے سکتے ہیں، تو اس میں وہ بھی دوسروں تک، ساتھیوں تک پہنچائیں تاکہ حضرت صدیق اکبر کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔